بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، گزشتہ کئی جمعوں سے درمیان کا گزشتہ جمعہ چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ ہم سن رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بار بار وضاحت کی ان خطبات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج منی، عرفات، مزدلفہ، مسجد حرام وغیرہ اور دیگر وادیوں میں جو بھی خطبات دیے وہ انتہائی پرتاثیر، انتہائی جامع اور انتہائی گہری معنی اور مفہوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس جماعت کے سامنے کہے گئے خطبات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر 23 برس سے مسلسل اپنی جان و مال کی قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی وفاداری میں لگے ہوئے تھے. اس لیے وہ مختصر خطبے ان کے لیے کافی تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری طرح یاد دہانی کرا دی کہ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور ان کو اس زمین پر اللہ کے اس عظیم احسان یعنی دین کا کس طرح سے پاس و لحاظ رکھنا ہے، کس طرح اپنے عقیدہ و ایمان و توحید کی حفاظت کرنی ہے. چنانچہ دو حصے اس خطبہ حجۃ الوداع کے جو مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم نے اس پر گفتگو سن لی ہے. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تم پر تمہارے خون، تمہارے مال اسی طرح محترم ہے، حرام ہے، قابل احترام ہے جس طرح یہ آج کا دن، حرمت والا دن اس مہینے میں تمہارے شہر میں. اور اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمیہ موضوع، آگاہ رہو کہ اب جہالت کی جتنی باتیں تھیں اسلام سے پہلے، جس کفر و شرک کے اندھیرے میں تم ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کی جو گھٹا ٹوپ تاریکی تم کو اپنے نرغے میں لی ہوئی تھی، اب وہ میں نے اپنے رب کے فضل سے اس کی طرف سے آنے والے وحی کی روشنی میں، توحید اور ایمان کی روشنی میں بدل دی ہے. اب تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو گیا ہے، لہذا اب کسی امر جاہلی کو
کسی جاہلیت کے فعل کو دوبارہ مت کرنا۔ اور یہ کیا ہے، اس کی وضاحت گزشتہ خطبے میں کر چکا ہوں کہ اسلامی حکم، شرعی حکم، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں، قرآن مجید کے آیات کے مقابلے میں، احادیث مبارکہ کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے گی وہ امر جاہلیت ہے، اور اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا، اور وہ بھی سختی کے ساتھ بچنا ہر مومن کا دینی اور بنیادی اور ایمانی تقاضا اور فریضہ ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف پلٹ رہا ہے، ایمان سے کفر کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے نزول قرآن کے دوران، دین کی تکمیل کے دوران جو بھی غلطیاں سرزد ہوتی تھیں، آپ فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امر جاہلیت میں سے، اور صحابہ کرام اس کو فوراً سمجھ جاتے تھے اور اس سے باز آ جاتے تھے۔ وہ غلطی ان سے جو کبھی ہوئی بھی، تنبیہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام نے وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائی کبھی۔ جاہلیت کا کوئی کام بھی انہوں نے نہ دوبارہ خود کیا، نہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ہونے دیا، سختی سے روکا انہوں نے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکومت اور اقتدار کی طاقت بھی عطا کر دی تھی۔ اللہ کا یہ دین اس زمین کے اوپر، اس کے بندوں پر اس کا سب سے بڑا اور عظیم احسان ہے۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس نے جو نعمتیں، جو احسان ہم پر کیے ہیں اور کر رہا ہے مسلسل، اس کو آدمی گن نہیں سکتا، یہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ تو بھلا ہم وہ احسان کہاں سے اتاریں؟ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ تمہارے رب کی نگاہ میں مردہ بکری کے بچے سے زیادہ بھی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وہ رب کہتا ہے کہ میرا دین جو میں نے تم کو دیا ہے، یہ میری تم پر سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کا سب سے بڑا حق تم پر عائد ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو ہر موقع پر نصیحت فرماتے رہے، یاد دہانی فرماتے رہے کہ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، دیکھو گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ موطا امام مالک کی واضح اور صاف اور صحیح روایت کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، نہ شیطان لعین تمہیں گمراہ کر پائے گا، نہ تمہاری بشری اور نفسانی کمزوریاں تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گی۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ مرض کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ پیشین گوئیاں اور کچھ فتنوں کا ذکر بھی فرمایا تھا کہ تم ایسا اور ایسا کرو گے۔ بہت سی بے شمار پیشین گوئیاں آپ کی، اور وہ آج حق ثابت ہو رہی ہیں، سچ ثابت ہو رہی ہیں، حرف بحرف ثابت ہو رہی ہیں۔ آج یہ امت مختلف قسم کی گمراہیوں اور فتنوں کا شکار ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے سامنے اسلام کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج دنیا کے جتنے بڑے سب سے بدترین ظالم اور دہشت گرد ہیں وہ اسلام سے اتنے ہی زیادہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ اسلام وہ نظام حیات ہے جو دہشت گرد اور دہشت گردی دونوں کا بدترین دشمن ہے۔ اور دوسری طرف ان کو یہ خوف ستاتا ہے کہ اگر اس دین کا نظام کہیں قائم ہو گیا اور انسانوں کو اس دین کی راحت و خوبی، عدل و امن و انصاف کا چسکا لگ گیا تو پھر ہماری ظلم اور بربریت کی پوری تاریخ دنیا کے سامنے آ جائے گی اور ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے ان کی پوری کوشش یہ ہے، اور بہت تیز کوشش کرتے ہیں، وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، اپنا سارا سرمایہ، اپنی ذہانت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی تمام تر صلاحیتیں اسی پر جھونکی ہوئی ہیں انہوں نے کہ دنیا کے کسی خطۂ زمین پر یہ دین اپنی برکتوں کے ساتھ نمودار نہ ہو۔
ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ ابلیس کو بھی ڈر ہے کہ یہ دین اس امت کو کہیں بیدار نہ کر دے، اور یہ امت کہیں اس کتاب کو لے کر، اس نظام کو لے کر بیدار نہ ہو جائے، اور دنیا کے سامنے اس دین کی وہ برکتیں پھر سے نہ نمایاں ہو جائیں جس نے عرب میں شرک و کفر اور جاہلیت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اصل چیز یہ ہے، ہم سے دشمنی کی وجہ یہی ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور اللہ کے اس دین میں جو اس نے مکمل اور محفوظ فرما دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ قوت، وہ تاثیر ویسی ہی موجود ہے آج بھی، بس اس کے نام لیوا کمزور پڑ گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی غفلتوں اور جہالتوں کا شکار ہو گئے ہیں، جن چیزوں سے بچنے کا حکم تھا اس میں ملوث ہو گئے ہیں، جن کاموں کو، جن فرائض کو انجام دینا تھا اس سے غافل ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا اس سے خوفزدہ ہے، دنیا کے ظالم، جابر، ظالم، دہشت گرد حکمراں اس چیز سے خوفزدہ ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ذریعے کو، ہر قوت کو، ہر استعداد کو، ہر صلاحیت کو استعمال کیا ہوا ہے کہ یہ چیز دنیا کے سامنے کسی بھی طور پر نمایاں نہ ہونے پائے۔ اب تیسری چیز جو اس خطبہ حجۃ الوداع میں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ دماء الجاہلیت موضوعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جہالت کے سب خون میں آج ختم کرتا ہوں۔ کون سے خون تھے؟ وہ معاشرہ جس کے اسلام سے پہلے کی باتوں کو اسلام نے جہالت قرار دے کر مردود اور ملول قرار دیا، اور جس سے بچنے کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سختی کے ساتھ حکم دیا، اور قرآن مجید نے جس کی بہت زوردار انداز میں دلائل کے ساتھ تردید کی کہ یہ نظام جو تم نے قائم کیا ہے یہ تمہارے حق میں اور انسانیت کے حق میں زہر قاتل ہے۔ آج انہی ظالموں اور جابروں نے اس دنیا میں وہی زہر قاتل والا نظام رائج کر کے رکھ دیا ہوا ہے، اور پروپیگنڈے کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیا ہوا ہے۔ لوگ آج اپنے قاتلوں کے پیچھے اس طرح جاتے ہیں جیسے وہ ان کے مسیحا ہوں، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ یہ امت کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، یہ امت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ امت جو ایک مکمل نظام رکھتی ہے، جو خود اللہ کی جماعت اور اللہ کی پارٹی ہے، یہ کئی جماعتوں پارٹیوں میں منقسم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانوں کی پارٹیوں کے ممبر بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ امت تو وہ تھی جس کے پاس وہ نظام تھا کہ اگر یہ اس نظام کو لے کر چلتی اور اس نظام رحمت کے ساتھ خود جیتی اور دنیا کے سامنے قولاً اور عملاً اس دین کا مظاہرہ کرتی، تو پھر اس دین میں آج بھی وہی قوت و تاثیر باقی ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ معجزے آج بھی اس دین میں ویسے ہی موجود ہیں، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے اس ملک میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور جہاں ہم سے کئی گنا زیادہ 80% دیگر اقوام کے لوگ موجود ہیں، ان کی فطرت ہم سے کچھ چاہتی ہے، ہم سے کچھ چاہتی ہے، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، امید افزا نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ان کے جو سیانے ہیں، جو ان کے اپنے سناتن دھرم کا گہرا علم رکھتے ہیں، ساتھ میں اسلام سے بھی واقفیت ہے ان کو، مولانا سجاد نعمانی حفظہ اللہ، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، ایک بڑا عجیب واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنا خود کا۔ عجیب بات ہے
کاش کہ ہماری سمجھ میں آئے کچھ بات۔ مولانا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ٹرین سے سفر کر رہے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں جوانی کی عمر میں تھا۔ اتر پردیش میں ایک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ایک اسٹیشن پر ہماری گاڑی رکی، تو اس میں کچھ بزرگ قسم کے پنڈت سوار ہوئے، جن میں ایک بہت زیادہ بزرگ تھا، تقریباً 80 برس کے اوپر اس کی عمر پہنچ چکی۔ میں برتھ پر سویا ہوا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، 80 سے اوپر کا ہے، کمزور ہے اور ایک مذہبی انسان دکھ رہا ہے، میں اپنی برتھ پہ سے اتر گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پنڈت جی آپ لیٹ جائیے میرے برتھ پر۔ اس نے نفرت کے ساتھ کہا کہ نہیں نہیں، مجھے نہیں لیٹنا ہے تمہارے برتھ پر، تم ہی لیٹے رہو۔ میں نے کہا کہ دیکھیے میں جوان آدمی ہوں اور میں کافی دیر سے آرام کر چکا ہوں، آپ بزرگ ہیں، کھڑے نہیں رہ سکتے زیادہ دیر، آپ لیٹ جائیے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں لیٹنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پھر اصرار کیا کہ نہیں آپ بزرگ ہیں، یہ میرا فرض ہے، آپ اس پر لیٹ جائیں۔ میرے بار بار اصرار کے بعد آخر وہ تیار ہو گیا اور وہ میرے برتھ پر لیٹ گیا۔ صبح اسٹیشن پر ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی جہاں ہم کو اترنا تھا۔ ہم اترے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی اسی اسٹیشن پر اتر گئے، کیونکہ وہاں سے شاید ان کو بھی دوسری ٹرین پکڑنی تھی اور ہم کو بھی وہاں سے دوسری ٹرین میں سوار ہونا تھا۔ ہم اتر گئے، فجر کا وقت تھا، میں نے اذان دلوائی اور ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد چائے کی دکان کھلی تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ وہاں چائے کا آرڈر دو، اپنے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی بولو۔ چائے والا چائے لے کر آ گیا۔ اب وہ جب چائے دے رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ کس نے بھیجی ہے؟ کہا وہ مولانا جو ہیں وہاں پر انہوں نے بھیجی۔ کہا ہمیں نہیں پینی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ انکار کر رہے تھے، لیکن اس بزرگ نے جس کو میں نے برتھ دی تھی سونے کے لیے، جو نہیں سونا چاہ رہا تھا اور میں نے اصرار کر کے سلایا تھا، اس نے اشارہ کر کے کہا کہ لے لو۔ پھر اس کے ساتھیوں نے وہ چائے پی لی۔ اب ہے بات، مولانا کہتے ہیں کہ پھر وہ پنڈت میرے پاس آیا اور مجھ کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا بیٹا ایسا لگتا ہے کہ وہ گھڑی نکٹ آ گئی ہے، یعنی وہ گھڑی قریب آ گئی ہے۔ مولانا کہا کہ بابا کون سی گھڑی کی بات کرتے ہو، کس گھڑی کی بات کرتے ہو؟ کہا بچہ ابھی یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنا تو مجھ کو معلوم ہے کہ وہ گھڑی، وہ سمے نکٹ آ گیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ نہیں آپ بابا جب آپ نے بات شروع ہی کی ہے تو اس کو بتانا تو پڑے گا، ورنہ میں آپ کا پیچھا تو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا بیٹا ابھی اس کے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ اور میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی یہی تو مصیبت ہے، آپ لوگ ادھوری بات بتاتے ہیں، آپ لوگ علم چھپاتے ہیں، اسی سے تو سارا سنکٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر پنڈت نے تھوڑا سا میری بات سننے کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھو اور تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بس ایک بات کہہ دیتا ہوں، اور جو بات اس پنڈت نے کہی ہے نا، آدمی کے دل میں اگر ایمان ہے اور ملت اور دین کا درد ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا خوف ہے، رسول اللہ سے محبت ہے نا، تو دل پر نشتر چل جانا چاہیے آدمی کے۔ اور اگر اس دنیا میں یہ صورتحال ہے تو آخرت کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ اس پنڈت نے کہا مولانا سے، مولانا کہتے ہیں اس نے کہا بیٹا یہ تم نے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ جب تمہاری قوم کرنے لگ جائے گی نا، اس وقت اس دین کا بول بالا ہو جائے گا۔ بیٹا اپنی قوم سے ایک بات کہہ دینا جا کر کہ مسلمانوں ہمارے ساتھ سلوک اخبار پڑھ کر اور خبریں سن کر نہ کرو، ہمارے ساتھ تم وہ سلوک کرو جو قرآن سکھاتا ہے۔
کیا چھڑکا ہے اس میں. کیا کہا اس نے مولانا سے کہ اپنی قوم سے بیٹا کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ وہ اخبار اور ٹی وی اور ریڈیو کی خبریں سن کر ہمارے ساتھ سلوک نہ کریں، معاملہ نہ کریں، بلکہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو انہیں قرآن سکھاتا ہے. کیا امیدیں ہیں دوسروں کو ہم سے. وہ جانتا ہوگا کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں. کاش کہ ہم سمجھتے اپنی ذمہ داری کو، پہچانتے ہم اپنے مقام کو، سمجھتے ہم اپنے اس فرض منصبی کو جس کے ذریعے اللہ نے ہم کو اتنا بڑا عظمت اور شرف کا مقام عطا کیا ہے، امت وسط کا خطاب دیا ہے، خیر امت کا لقب دیا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے اندر انہی چیزوں کا تذکرہ ہے، یہی یاد دہانی ہے کہ یہ دین رحمت جو میں لے کر جا رہا ہوں تمہاری ہی نہیں پوری انسانیت کی بقا اسی میں ہے. جب تک یہ دین تم قائم رکھو گے، رب کی رحمت سے قریب رہو گے اور دنیا میں امن اور امان اور عزت کی خوشحالی کی زندگی بسر کرنا تمہیں بھی نصیب ہوگا اور تمہارے سائے میں دوسرے بھی جئیں گے. آج کیا حال ہے اس امت کا پوری دنیا کے اندر، کیا حال ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی بات اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر قتل کے معاملے میں قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. پھر آگے کچھ باتیں ارشاد فرمایا. آگے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اس حکم قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو. کیا بات کہی گئی اس آیت میں. اور یہاں نبی عربی نے کیا اعلان کیا خطبہ حجۃ الوداع کہ وہ دماء الجاہلیت موضوع، جہالت کے سب خون میں ختم کرتا ہوں. کیا تھا وہ جہالت کا معاشرہ، کیا تھا وہ ظلم اور بربریت کے علمبرداروں، شرک اور کفر کے علمبرداروں، دہشت گردوں کا قائم کیا ہوا نظام. وہ طبقاتی کشمکش کا شکار تھے، نسلی برتری کا فخر ان کو ڈوبا تھا. ابلیس کی طرح اپنی نسل پر فخر کرنا ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا. اسی کو اپنی مردانگی، اپنی جوانی، اپنی شجاعت، اپنی جواں مردی سمجھتے تھے. ایک قبیلے کا آدمی اگر قتل ہو جاتا اس کے جواب میں دوسرے قبیلے کے کئی لوگ قتل ہو جاتے اور پھر اس قتل کے سلسلے میں اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے کے کئی افراد کی زندگیوں کو چھین کر ختم کر دیتے. آپ نے اس کا اعلان فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، جہالت کے سب خون میں ختم کرتا ہوں. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَزَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ، اور سنو سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خونوں میں ربیعہ ابن حارث کے خون کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور جس کو حذیل نے قتل کر دیا تھا. ایک دائی جس نیکی کا حکم دیتا ہے اس پر خود سب سے پہلے عمل کرتا ہے. یہ یہاں سے نقطہ معلوم ہوا. آپ نے اس چیز کے خاتمے کا اعلان فرمایا تو اس جہالت کے خاتمے کا اپنے خاندان سے آپ نے آغاز کیا کہ جہالت میں جو بھی قتل خون ہو گیا ہوگا وہ سب میں نے ختم کر دیے. اب میرے خاندان میں ربیعہ ابن حارث کو حذیل کے لوگوں نے مار ڈالا تھا، ابھی اس کا قصاص، اس کا بدلہ باقی ہے، لیکن میں آج سے اس کے بھی خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. اور قرآن مجید نے کیا کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے. کیا ہے قصاص؟ الحر بالحر، العبد بالعبد، الانثى بالانثى.
کہ آزاد آدمی کا قتل ہو جاتا، اس کے بدلے آزاد آدمی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ غلام کا قتل ہوا ہے تو غلام کے بدلے اس غلام کا ہی قتل ہوگا۔ عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے اس عورت ہی کو قتل کیا جائے گا جو قاتلہ ہے۔ انسانیت نے اس سے پہلے یہ قانون نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 178 جو اس سے پہلی والی آیت ہے، جس میں اللہ نے وہ بات واضح فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے قتل کے معاملے میں۔ اس سے بھی یہ بات پھر وہ حدیث ذرا ذہن میں تازہ کر لیں جو گزشتہ خطبے کے اندر میں نے حوالے کے طور پر بیان کی تھی، متفق علیہ حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے معاملات میں کس چیز کا حساب ہوگا؟ قتل کا، کیونکہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، بہت بھاری ہے۔ انسانی جان اور کوئی بھی جان، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا آپ نے حدیث مبارکہ میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں، اس میں سے ایک آپ نے بتایا کہ قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو بغیر حق کے قتل کرنا ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو اب اس کا قانون یہ ہے، اب یہ قانون بظاہر انسانی عقل اور انسانی کہ بھائی ایک آدمی جان سے چلے گیا تو دوسرے کی جان لے کے کیا وہ زندہ تھوڑی ہونے والا ہے۔ آج کی انسانیت کے علم بردار جو انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سے مسل رہے ہیں اور جو جانوروں کی موت پر آنسو بہا کر بیانات دیتے ہیں، یہ ظالم بے رحم دہشت گرد درندے وحشی ہے، یہ اسلام کے اس طرح کے قوانین کو انسانیت کے خلاف بتاتے ہیں۔ اور قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ اس میں تو عقل مندوں کے لیے بڑی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو اس قصاص کے قانون میں بڑی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ جب یہ قانون نافذ ہوگا تو قاتل جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس قصاص کے ڈر سے قتل سے رک جائے گا کہ بھئی اس کو اگر میں مار ڈالوں گا تو اس کے بدلے پھر مجھے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی بچ گئی۔ اور عرب کی جاہلیت کے معاشرے میں تو کیا تھا، ایک قتل کے بدلے کئی خون ہوتے تھے، تو اس طرح اگر قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو اصل قاتل ہی کو قتل کر دینے کے بعد مقتولین کے وارث ورثہ کا بدلہ بھی ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ بھی ہے اس میں مفہوم کہ اس قصاص کے بدلے اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے تو اس کا یہ قتل ہونا کل آخرت میں اس کی مغفرت کا سبب بن جائے گا، آخرت کی زندگی اس کے لیے باعث برکت ہو جائے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ اسلام کے اس قانون نے، اچھا پھر اللہ نے اس میں مزید رحمت کا قانون رکھا ہے۔ آگے اسی آیت نمبر 178 میں آگے وہ فرمایا گیا کہ دیکھو قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون، جان کے بدلے جان، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، زخم کے بدلے زخم۔ اس میں انسانی معاشرے کی امن اور خوشحالی کا راز چھپا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے آج یہ قانون دنیا کے کسی بھی ملک میں سوائے سعودی عرب کے لاگو نہیں ہے، اور دنیا اس کی برکت دیکھ رہی ہے وہاں۔ وہ تو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ آج بھی اس قانون نے وہ معجزے دکھائے ہیں کہ انسانوں کے دل جھکنے کو مجبور ہو گئے۔ ریاض کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اور کے سامنے میدان ہے، وہیں پر یہ قانون نافذ ہوتا ہے، قاتل کو سزا وہیں دی جاتی ہے، گردن وہیں ماری جاتی ہے۔
اور دوسرے شہروں میں دوسرے مقامات ہیں، لیکن ریاض میں جو سب سے بڑی مسجد ہے، دیرہ مسجد کہتے ہیں اس کو، بہت بڑی مسجد ہے، اور کے سامنے بہت بڑا میدان ہے، وہاں پر ان قاتلوں کو سزا دی جاتی ہے۔ آج سے چند برس پیشتر کچھ نو عمر نوجوان شاہوں کے، ان میں جھگڑا ہوا، ایک نوجوان نے طیش میں آ کر اندر سے بندوق لا کر گولی سے اس نوجوان کو شہید کر دیا، ہلاک کر دیا۔ دونوں بھی خاندان شاہی تھے، کچھ کمی نہیں تھی۔ اب قانون ہے، گرفتار کر لیا گیا شہزادے کو، اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ 9 سال بعد، 19 سال بعد، 20 سال بعد نہیں، جیسی ثبوت مہیا ہوئے 2-4 دنوں کے اندر ساری رپورٹیں آ گئی، جج نے کہا کہ الحر بالحر، النفس بالنفس، قرآن کہتا ہے قانون نافذ کرو۔ 9 عمر نوجوان، اب وہ مالداروں میں تھوڑا، اور پھر وہ عرب، ان میں ویسا بھی آج کل نسلی غرور جو ہے وہ واپس پلٹ کر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے وہاں، سب میں تو نہیں مگر بہرحال محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ ان میں وہ پرانا نسلی غرور پھر سے پلٹ کر آ رہا ہے۔ اور پھر وہ اللہ کے رسول نے جو فتنے اور پیشین گوئیاں، فتنوں کی پیشین گوئیاں کی ہیں، جو فتنے آپ نے بتائے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا، وہ سب ظہور پذیر ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ اب دوسری طرف سے مطالبہ یہی تھا کہ ہم کو جان کے بدلے جان، اور ادھر اس قاتل کے گھر والے، ماں باپ بہن بھائی دوسرے رشتہ دار سب بے چین پریشان۔ اب اللہ نے اس امت کو جو رحمت کا دین دیا ہے، کیا کیا رحمتیں اس میں رکھی۔ اس آیت 178 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی معاوضہ دے کر قاتل مقتول کے ورثہ کو معاوضہ دے کر ان سے اپنے لیے معافی کا طلبگار ہو تو اس کی بھی گنجائش رکھی گئی۔ اس کا نام قانونی اصطلاح میں دیت ہے، کہ جس نے قتل کیا ہے اب وہ اس قانون سے بچنے کے لیے مقتول کے ورثہ کو، جس کا قتل ہوا ہے، اس کے خاندان والوں کو ایک رقم دے۔ تورات میں قصاص تھا یا دیت، معافی نہیں تھی۔ انجیل میں نہ دیت تھی نہ قصاص، صرف معافی۔ یہاں 3 چیزوں کو رکھا ہے، قصاص بھی لے سکتے ہو، معاوضہ لے کر معاف بھی کر سکتے ہو، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی معاف کر سکتے ہو۔ 3 چیزیں، یہ اس سے تو ڈرتے ہیں ظالم، قاتل، وحشی، درندے، لٹیرے، دہشت گرد آج کے۔ اسلام اپنے اندر وہ نظام عدل و انصاف و رحمت رکھتا ہے، انسانوں کے نہیں، درندوں کے بھی دل پگھل جائیں۔ ادھر قاتل کے وارث بار بار مطالبہ کر رہے ہیں مقتول کے ورثہ سے کہ آپ کو جو چاہیے مانگ لو، جتنی رقم چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ گاڑی میں سوٹ کیس بھر بھر کر ڈالر لا کر رکھ دیے، یہ لے لو، اس میں سے جتنے ہونا پورے پورے لے لو، اور چاہیے اور دے دیں گے، ہمارے بچے کو معاف کر دو، اس کی جان بخش دو۔ ادھر مرنے والے کے ماں باپ بول رہے ہیں نہیں، ہم نے جوان بیٹا کھویا۔ وہ ماں باپ کا دل جانتا ہے نا، جنہوں نے اپنی نوجوان اولاد کھوئی ہو، ان کا دل کیا بولتا ہے، ان کا درد کیا ہوتا ہے وہی جانتے ہیں۔ بولے نہیں، ہمیں تو تھوڑا سا بس اطمینان اور سکون اسی وقت ملے گا جب خون کے بدلے خون بہتا ہوا ہم دیکھیں۔ اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، رحمت للعالمین کا رحمت افزا پیغام، رب العالمین کا عدل و ہدایت سے لبریز قرآن، یہ انسانوں کو انسان بناتا ہے۔ فیصلے کا دن، تاریخ، وقت آ گئی، میدان میں شہزادہ رکھ دیا ہوا ہے،
سر پر کپڑا بھی ڈال دیا گیا ہے، جلاد نے تلوار بھی نکال لی ہے، اور اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں مقتول کے نوجوان بورسا سے، معاف کر دو ہمارے بیٹے کو، معاف کر دو۔ اور ان کا درد کہہ رہا نہیں، ہم نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے سینے میں کس طرح کی آگ لگی ہے۔ کہنے اللہ کے لیے معاف کر دو، جو چاہیے وہ لے لو، یا معاف کر دو۔ یہ اسلام، یہ قرآن۔ تلوار اٹھی، اب گرنے والی ہے تو باپ چلایا ٹھہرو۔ اپنی بیوی سے کہا کیا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ کہاں کرتا ہے؟ کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کہاں چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا بیٹا تو ہم نے کھو دیا ہے، اب دوسرے کے بیٹے کو کھو کر ہم کیا پائیں گے؟ جلاد رک گیا۔ باپ نے اعلان کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرتے ہیں۔ پورا میدان تکبیروں سے گونج اٹھا۔ یہ آج کے واقعات ہیں، اس صدی کے نہیں، یہ 2021 میں ہوا واقعہ ہے، یا اس سے کچھ پہلے آخری ایام میں۔ یہ اسلام کا نظام رحمت ہے۔ دنیا کو اگر اس کی خیر، اس کی برکت معلوم ہو گئی نا، دنیا ہاتھ جوڑتی بھی آئے گی، ہم کو اسلام میں لے لو، ہم کو ایمان میں داخل کر لو، ہم کو اپنے رب کا راستہ بتا دو۔ مگر وہ پنڈت جی کہہ رہے ہیں بیچارے کہ مولانا اپنی قوم کو بولو، ذرا سمجھا دو کہ ہمارے ساتھ اخبار اور یہ خبریں سن کر ہمارے ساتھ سلوک نہ کریں، قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کریں۔ یہ سلوک تو ہم آپس میں نہیں کرتے، تو ہم بھلا غیروں کے ساتھ کیا کریں؟ کیونکہ اس سلوک سے ہم کو آشنائی ہی نہیں ہے، واقفیت ہی نہیں ہے نا۔ ہم تو ایک دوسرے سے وہ دشمنی، وہ عداوت، وہ نفرت، وہ حسد، وہ بغض، وہ کینہ رکھتے ہیں۔ اس شیطان بھی شرمائے، کتنا خطرناک شعر کا علامہ نے اہل ایمان کی اس بدترین صورتحال پر کہ گلے جفائے وفا نما، وہ جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ وہ خطرناک شعر ہے۔ سمجھ میں آیا تو سمجھ لینا، نہیں سمجھ میں آیا تو بک بک نہیں کرنا، بلا وجہ کی بکواس نہیں کرنا، ہری ہری بولے بولے سمجھنا پہلے شعر کو، شعر کہا کیا گیا ہے۔ آج کل یہ بھی بہت چل رہا ہے، سمجھ میں خود کے بات آتی نہیں ہے اور اپنی ناسمجھی کا وبال دوسروں کے اوپر جھوکتے ہیں۔ اور خطرناک شعر ہے، صحیح صورتحال پیش کر رہا ہے، پوری 2 مصروں میں پوری صورتحال پیش کر دی۔ اور یہ معاشرہ جب اس اصولوں پر، اس کتاب پر، اس سنت نبی پر ہوا تھا، وہ دماء الجاہلیت موضوعا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ عَزَوْ مِن دِمَائِنَا، جاہلیت کے سب خون میں ختم کرتا ہوں، اور میرے خاندان کے خونوں میں ربیعہ ابن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، جس کو حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ برسوں سلسلہ چلتا تھا بدلے کا، ایک قتل کے بدلے کئی ہزار قتل ہوتے تھے، سالوں سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا، اور کسی کو بھی قتل کرتے تھے۔ اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ انہی دہشت گردوں کا دین ہے، یہ ان کی ڈیموکریسی کی دین ہے، یہ ان کے سیکولرزم کا تحفہ ہے، یہ ان کے منووات کا تحفہ ہے، یہ ان کی عیسائیت، یہ ان کی یہودیت، یہ ان کی برہمنیت دیتی ہے انسانوں کو۔ قتل و غارت گری کا نظام، اونچ نیچ کا نظام، بے رحمی، درندگی، بربریت کا نظام، ناانصافی، ظلم، یہ ان کی
روح میں، ان کے عقیدے میں، ان کے نظریے میں، ان کے اصولوں میں بالکل رچا ہوا ہے۔ اسلام رحمت کا دین ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ نوجوان شہزادے کی جان بخش دی گئی، اور اس پر تاکید کی گئی اس آیت میں، آیت نمبر 178 میں، کہ جب مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں، اگر دیت لے کر معاف کریں تو اسے چاہیے کہ دیت کے دینے میں انہیں تنگ نہ کرے، بلکہ اداؤن الیہ بے احسان، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے ادائیگی کرے۔ اور اگر انہوں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے تو اس نیکی اور احسان کا بدلہ بھی وہ بہترین احسان سے دے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ، نیکی کے سوا بھی کچھ ہے تو اپنے پروردگار کی کن کن احسان کو جھٹلاؤ گے؟ وہ معاشرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا تھا، اس کی تو شان ہی عجیب تھی، اس کا تو کیا کہنا۔ عہد فاروقی ہے، سیدنا عمر ابن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکمرانی ہے۔ ایک قتل کا مقدمہ آ گیا ہوا ہے، کچھ نوجوان ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں پتہ نہیں، وہ عہد فاروقی میں، عدالت فاروقی میں، عدالت اسلامی میں مقدمہ لے کر آئے ہیں ایک نوجوان کے خلاف کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ وہ پنڈت جو کہہ رہا تھا نا، وہ یہی ہے بات، یہاں ہے وہ بات۔ کہ یہ بوڑھا مارا تھا جس نے، وہ نوجوان تھا، اور وہ نوجوان مدینے کا نہیں تھا، وہ باہر کا تھا، اجنبی تھا مدینے والوں کے لیے۔ مارا کیسے تھا؟ اس نے اتفاق سے قتل ہو گیا تھا اس کے ہاتھ سے۔ وہ مدینہ آیا، اس نے اپنا اونٹ چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ اب وہ اونٹ جانور وہ چرتے چرتے ایک باغ میں داخل ہو گیا، اور اس نے باغ میں کچھ نقصان بھی کر دیا، کچھ کھا لیا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص تھا جو اس باغ کا مالک تھا، اس نے جو اونٹ کو اس طرح نقصان پہنچا دیکھا، اس نے اٹھا کر پتھر پھینکا اس کو بھگانے کے لیے۔ وہ پتھر اتفاق سے اونٹ کی آنکھ میں لگ گیا اور طاقت سے لگ گیا، وہ آنکھ پھٹ گئی اس کی۔ وہ اونٹ بل بلاتا ہوا مالک کے پاس آیا۔ عرب اپنے اونٹ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اپنے ٹرک اور اپنے 4 ویلر سے محبت کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے نا۔ تمہارے ٹرک کی بھی کوئی قیمت نہیں ہو، اس وقت کے زمانے میں اونٹ کی وہ قیمت تھی ان کے پاس۔ وہ ان کی زندگی کا انحصار تھا اس کے اوپر، ان کے سفر، ان کی آمدنی، ان کی روزی روٹی، زندگی کا انحصار اس جانور پر رکھا تھا اللہ نے۔ اسی لیے تو عربوں کو اللہ نے متوجہ کیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے اونٹوں کو دیکھو یہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارے کیا کام کر رہے ہیں، تمہاری کیا خدمت کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح طرح یہ جانور کس طرح کا، کن خوبیوں کا مالک ہے۔ اس نوجوان کو رہا نہیں گیا، اس نے اپنے اونٹ کو اس طرح سے زخمی، آنکھ پھوٹی ہوئی اور بل بلاتا ہوا دیکھا، تیش میں آ کر باغ میں گھسا، ادھر ادھر دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں، اس نے دیکھا کہ یہی ہے، اسی نے مارا۔ کہا اے تو نے میرے اونٹ کو آنکھ پھوڑی ہے میری اونٹ کی؟ کہا ہاں۔ لگ گیا پتھر، میں نے آنکھ نہیں پھوڑی تھی، لگ گیا۔ کہا میں بھی پتھر ماروں گا تجھ کو۔ اس نے بھی پتھر مارا، اس نے بھی ختم کرنے کے لیے نہیں مارا، بوڑھا آدمی تھا، یہ جوان آدمی، پتھر تھا، جا کر وہ لگ گیا سر پر، بوڑھا وہیں پر ختم ہو گیا۔ اب یہ نوجوان بھاگا نہیں وہاں سے، جیسے ہمارے مجاہدین، ہمارے ینگ اسٹار پتھر پھینکتے پھوڑتے بھاگ جاتے، گاڑی آ رہی بھاگو، وہ بھاگا نہیں۔ ہو ان کا جہاد الگ تھا، ان کا ایمان الگ تھا۔ وہ بھاگا نہیں، وہ ٹھہرا رہا کہ شاید کوئی آئے تو بھائی میرے سے ہو گئی اب یہ غلطی،
وہ آئے باغ میں کچھ تو بولے یہ کیا ہوا؟ ارے تو نے مارا؟ کہا ہاں ایسا ایسا ہوا. کہا چلو. اور بوڑھے کے بیٹے جو تھے وہ آئے، کہا کہ امیر المومنین یہ نوجوان ہمارے باپ کا قاتل ہے اور قرآن کے حکم کے مطابق ہمیں قصاص چاہیے. حضرت عمر فاروق نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ ہاں ایسا ایسا ہوا. کہا ٹھیک ہے، تمہیں قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یا پھر تم دیت ادا کرو یا پھر ان سے معافی مانگو. یہ اگر معاف کرتے ہیں خوشی سے تو تم بچ سکتے ہو، یا تم دیت دو اور یہ قبول کر لیں تو پھر بچ سکتے ہو، ورنہ تمہیں تو قانون کے مطابق قتل ہونا ہے. امیر المومنین میں آپ سے 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا میرے پاس ایمان وہ جو نبی نے تربیت کی تھی نا کہ سب رگ رگ میں تھا، اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک ایک جملہ بول کے آپ نے خطبات دے دیے. دریا بہ رہے ہیں اس میں ہدایت کے، رحمت کے، انصاف کے سرچشمے ابل رہے ہیں ان خطبوں کے اندر. امیر المومنین میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں بھی ہیں اور میرے بچے ہیں، ان کے بارے میں مجھ کو وصیت کرنی ہے. کہا لیکن تم قاتل ہو اور اجنبی ہو، تمہیں ضمانت دینی پڑے گی. ہم مہلت تو دے دیں گے تم کو 3 دن کی، مگر ضمانت دینی پڑے گی. کہا امیر المومنین اب یہاں میرا ضامن کون ہو سکتا ہے؟ میرا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، میں تو فلاں فلاں بستی کا ہوں. بعض تاریخی روایتوں میں نام آتا ہے سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، اور بعض میں نام آتا ہے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا. یہ 2 میں سے وہ صحابہ ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، صحابی ہیں وہ، ان کی شان ہی شان ہے، عظمت انہی کے گھر کی ہے. اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا امیر المومنین اس قاتل اجنبی نوجوان کی ضمانت میں دیتا ہوں. سیدنا عمر فاروق بولے ارے ابن عوف سوچ بھی رہے ہو کچھ؟ یہ قاتل ہے، اجنبی ہے، یہ ضمانت پر 3 دن جانا چاہتا ہے، اگر نہیں آیا تو اس کے بدلے تمہیں قتل ہونا پڑے گا. کہا ہاں سوچ لیا میں ضمانت پر تیار ہوں. ضمانت لے کے پورے مدینے میں ہڑکم مچا ہوا. لوگ بولے ارے صحابی رسول آپ نے یہ کیا کیے؟ اور کوئی معمولی صحابی بھی نہیں ہے نا، وہ اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا نہیں، میرا رب جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا. وہ قاتل نوجوان بھاگ گیا، ضمانت مل گئی، اس کو نکل گیا. نوجوان آدمی، اس کو ابھی جینا ہے بھائی، زندگی کے خواب پورے کرنا ہے، ابھی کیا کیا اس کے منصوبے ہوں گے، کیا کیا کمانا ہے، کیا کیا بنانا ہے. بھاگ گیا. 3را دن ختم ہونے کو ہے، عدالت لگی ہوئی ہے مسجد نبی کے صحن میں. عدالت تھی، وہ کورٹ نہیں تھا، عدالت تھی. کورٹ میں کوٹ پینٹ رہتا، وہ عدالت تھی. وہاں منصف بیٹھا تھا، جج نہیں تھا. وہاں قرآن کا قانون قصاص چل رہا تھا. انڈین پینل کوڈ، سٹی لا، ڈاکٹرز کے بنائے ہوئے لاز یہ نہیں تھے. وہاں رب کا قانون تھا، انسانوں کے خالق کا قانون کام کر رہا تھا. حالت لگی ہوئی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تمام مدینہ بے چین ہے، بے کل ہے. وہ نوجوان آدمی تھا، کاہے کو واپس آئیں گا، اس کو تو اچھا چانس مل گیا، موقع مل گیا، فرار ہو گیا، دوسرے کی گردن اس نے لگا دی. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ دور سے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے. امیر المومنین کوئی آ رہا ہے. تھوڑی سی دیر گزری، چند منٹ کے، ایک گھڑ سوار تیزی کے ساتھ آیا اور اتر کر ہانپتا ہوا آیا اور کہا امیر المومنین میرا ضامن سالم ہے نا، مجھے دیر ہو گئی. کیا بات، مجھے ذرا تاخیر ہو گئی، امیر المومنین میرا ضامن سالم ہے نا. حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں سالم ہے ابھی.
ابھی وقت باقی تھا نا. حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے. رات ہو رہی تھی، شام ہو رہی. دوسرے دن کی روشنی میں عدالت لگی. مدینہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، پورا مدینہ الٹ گیا ہوا ہے. یہ کیا بات ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس قاتل نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان، تو نوجوان ہے، تیرے ہاتھ سے اتفاقاً قتل ہو گیا تھا، اور تجھے تیرے کہنے پر 3 دن کی مہلت دے دی گئی تھی، تو فرار ہو جاتا نا، نہ آتا تو ہم تو تجھ کو جانتے ہی نہیں تھے، اور تیرے بدلے یہ ضامن تیری جگہ قتل ہو جاتا، تو جیتا. کہ امیر المومنین کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کی عدالت سے فرار ہو کر کیا رب کی عدالت سے بھی بچ جاتا؟ رب کی عدالت بھی مجھے معاف کر دیتی. وہاں کیا جواب دیتا؟ رسول اللہ کو اپنی کیا منہ دکھاتا؟ اور دنیا کیا میرے نبی کے دین کو بدنام نہ کرتی کہ محمد الرسول اللہ کی امتی دھوکہ باز ہوتے ہیں؟ نہیں. امیر المومنین میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا، میری جان اس کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے کہ کل دنیا تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ محمد الرسول اللہ کی امتی دھوکے باز ہوتے ہیں. حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اے صحابی رسول، آپ نے کس بنا پر اس قاتل اجنبی نوجوان کی ضمانت؟ امیر المومنین اللہ کے بھروسے اور اس بنیاد پر کہ کل تاریخ یہ نہ لکھے، یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کا امتی ایک دوسرے پر اعتبار اور اعتماد نہیں رکھتے. یہ جب سنا تو اس بوڑھے کے جوانوں نے، اس کے ورثاء نے کہا امیر المومنین اگر یہ بات ہے تو ہم اس نوجوان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اس کو آزاد کر دیا جائے، کہیں دنیا کل یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے عقل مندو تمہارے لیے. یہ تھی شان. اس سے ڈرتا ہے ظالم آج کا دہشت گرد حکمران، آج کے ظالم درندے حکمران، انسانیت کو لوٹنے والے، انسانیت کا خون بہانے والے، عورتوں کو ننگا کر کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھانے والے چاہتے ہی نہیں کہ یہ دین اپنی اصل شکل و صورت میں کبھی دنیا کے سامنے آئے. اس سے ان کو تکلیف، یہ ان کے لیے سب سے بڑی گھبراہٹ، سب سے بڑے خوف کی علامت ہے. رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے. اور اب یاد کرو پھر سے اس پنڈت کی بات کو جو اس نے مولانا سجاد نعمانی حفظہ اللہ سے کہی تھی کہ بیٹا اپنی قوم سے کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ اخبار پڑھ کر، خبریں سن کر نہ سلوک کریں، بلکہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں جو قرآن ان کو سکھاتا ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہمیں ان جہالتوں اور ان فتنوں سے نکلنے کی اللہ طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعله لنا حجة یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.